لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو. ایسا ہے. اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ. تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں. جب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی. اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹرا کے تاریخ احتجاج میں شرکت کیے، وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے ملا. دوستو، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جلسوں میں جو مسلمان جاتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں اور اویسی کے بیان کو سنتے ہیں، وہ سب پاگل ہیں. اس طرح کہا ہے صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب نے. دوستو، مولانا مدنی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے. مولانا مدنی کے بیان کے بعد لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. صدر جمعیت العلماء مولانا محمود مدنی نے ایک مرتبہ پھر بیرسٹر اویسی کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے ہیں. انہوں نے گودی میڈیا کے نفرتی اینکر سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے خود بھی گودی میڈیا کی زبان بول پڑے اور انہوں نے اسد الدین اویسی کے خلاف انتہائی سخت بیان دیا ہے. لیکن مولانا محمود مدنی ہندوتوا کا نام لے کر نفرت پھیلانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا. انٹرویو میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وہ اویسی کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان پر تقسیم کی سیاست کرنے کا الزام لگایا. میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا مدنی نے اویسی کی سیاست پر تو خوب تبصرے کیے، لیکن انہوں نے مودی کی جانب سے کی گئی مسلم مخالف تقریروں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسد اویسی کے پیچھے تالی بجانے والی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے. دوستو، انٹرویو سننے کے بعد ایسا لگا کہ مولانا مدنی پوری تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے نہیں گئے، اسی لیے سشانت سنہا کو مناسب جواب نہیں دے سکے. ایک موقع پر تو وہ سشانت سنہا کے چکرویو میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ مودی حکومت میں مسلمان زیادہ محفوظ ہیں. اس موقع پر محمود مدنی گجرات فسادات کو بھول گئے. پورے انٹرویو میں مولانا مدنی نے مولانا کلیم صدیقی، مولانا عمر گوتم اور دیگر لوگوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے گجرات فسادات کا ذکر نہیں کیا، دہلی فسادات کا ذکر نہیں کیا، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی مسلم مخالف مہم، ہندوتوا لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی اشتعال انگیزی کا بھی ذکر نہیں کیا. مولانا مدنی نے مسلمانوں کے گھروں پر کی گئی بلڈوزر کارروائیوں پر بھی کچھ نہیں کہا، بس اویسی کو کوستے رہے. مولانا نے بی جے پی کی طرف سے بنایا گیا CAA قانون کو صحیح کہا اور کہا کہ NRC ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں زیادہ NRC بھی نہیں آئی، جو NRC آئی نہیں اس کا آنی چاہیے، آنی چاہیے. ہاں بالکل آنی چاہیے. جمعیت علماء ہند پچھلے 25-30 سالوں سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ NRC کراؤ. کیا مولانا محمود مدنی مسلمانوں کو غلام بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں؟ سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی بھاجپا کی زبان بول رہے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا مدنی صاحب کو اتنے زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. مولانا محمود مدنی نے بیرسٹر اویسی کو کہا کہ وہ صرف حیدرآباد میں ہی رہیں، حیدرآباد سے باہر نہ جائیں. آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے. مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. مولانا مدنی نے کہا کہ اسد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ، ناقابل برداشت ہوتے ہیں. دوستو، یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اویسی کے بیانات سے آج تک کسی ایک فساد یا دنگے کی واردات نہیں ہوئی ہے. ہمارے علماء اور اکابر بارہا اسد اویسی جیسے مسلم سیاستدانوں کی تردید کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں ہر دن اس ضرورت کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد ہندوتوا زدہ جمہوریت میں مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے، ورنہ وہ مارے جاتے رہیں گے اور ایسے ہی مارے جائیں گے کہ کوئی ان کی آواز بھی نہیں اٹھائے گا. دوستو، پہلے بھی جمعیت العلماء نے ہی مسلمانوں کو سیاست سے الگ کیا تھا اور آج بھی جمعیت کی یہی پالیسی ہے کہ مسلمان بھارت میں علیحدہ و سیاسی قوت نہ بنائیں. کہ مسلمان
बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। जमीयत की इस पॉलिसी के पीछे यकीनन उनके अपने नज़रियात और अंदाजे होंगे, लेकिन तारीख़ व नज़रियात और इस मुल्क के हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस पॉलिसी ने मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, बल्कि मुसलमान सियासी तौर पर अपाहिज हो चुका है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना।